ویلکم ٹو labpedia.net. آج میں آپ کو labpedia.net کی طرف سے اکینوکوکس گرینولوسس ہائیڈریٹڈ ڈیزیز یا ہائیڈریٹڈ سسٹ کے بارے معلومات دینا چاہوں گا. تو اکینوکوکس گرینولوسس کے لیے سب سے پہلے کہ آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون سا سیمپل لیں گے. اگر آپ سیرولوجیکل ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لائک ہیم اگلوٹینیشن ٹیسٹ تو پھر ہم پیشنٹ کا سیرم لے لیتے ہیں. دوسرا ہم ہائیڈریٹڈ سسٹ فلوئڈ لے کے اس کو بھی ایگزامن کر کے اس پہ ہم ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. تیسرا اسپیسیمن جو ہے سپوٹم یورین لیور اینڈ دا سپلین سے لے سکتے ہیں. تو اب میڈیکیشن جو ہیں وہ سیرولوجیکل ٹیسٹ کے لیے یا دوسرے ٹیسٹ کے لیے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو ڈائگنوز اکینوکوکس گرینولوسس. اب یہ ہے کہ بایولوجی آف اکینوکوکس گرینولوسس یا اکینوکوکس گرینولوسس جو ہے یا اکینوکوکس کتنی ٹائپس کی ہو سکتی ہے. یہ 3 ٹائپس ڈسکرائب کی گئی ہیں. ایک تو اکینوکوکس گرینولوسس ہے، دوسری اکینوکوکس ملٹیلوکولارس ہے اور تیسری ہے اکینوکوکس ووگیلائی. تو اس کے بعد اگر میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ مختصر بتانا پسند کروں گا کہ کیونکہ اگر آپ نے بہت ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ چلے جائیں. تو ایڈلٹ فارم جو ہے وہ 0.6 سینٹی میٹر 3 to 8 ملی میٹر یا اس سے کم اس کی لینتھ ہوتی ہے. اور ایڈلٹ جو اس کے ہے اس کے جو ہے نا اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک تو اس کا یہ ہوکلیٹس ہیں یہاں پہ سکر نیک، اور اس کے بعد امیچور پروگلوٹیڈ میچور پروگلوٹیڈ اینڈ گریوڈ پروگلوٹیڈ جس کے اندر یوٹرس ہوتی ہے. تو اس کے بعد ڈیفینیٹو ہوسٹ جو ہے ڈاگز اینڈ کینائنز ہیں اور انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جو ہے شیپ اینڈ ہربیورس ہے. تو جو ڈیفینیٹو ہوسٹ ہے تو اس سے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ میں آتا ہے اور انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جو ہے شیپ اینڈ ہربیورس ہے ڈاگز اینڈ کینائن. وہاں سے اسکولسز جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو انجسٹ کریں گے تو پھر ایڈلٹ ٹیپ وارم آپ کے انٹسٹائن میں بن کے ایگ جاتے ہیں ان کے فیسز کے اندر اور وہاں سے نیو لائف سائیکل ان دا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ سٹارٹس ہو جاتا ہے. اس کے بعد لائف سائیکل آف ہائیڈریٹڈ سسٹ جو بریفلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہیومن جو ہے ان کو ڈائریکٹ انفیکشن ہوتی ہے فرام ڈیفینیٹو ہوسٹ سے، جو کہ امبریونیٹڈ ایگ ان دا فیسز آتے ہیں انجسٹڈ. یہ ایگ جو ہیں فیسز کے اندر انٹرمیڈیٹ ہو جو شیپ وغیرہ اس کو کھا کے تو ان کے اندر چلی جاتی ہیں، پھر ان کے اندر سسٹ فارم میں جاتی ہے جو لیور اور لنگ کے اندر ہوتی ہیں، اور یہاں شیپ سے پھر آتی ہیں انجیکشن آف دا سسٹ دوبارہ ڈیفینیٹو ہوسٹ کے پاس آ جاتی. اب اس ساری بات کو میں نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ اس کی سمری کیا ہے. سمری آف دا لائف سائیکل آف اکینوکوکس گرینولوسس اور ہائیڈریٹڈ سسٹ. آپ یہ سمجھے کہ ہیومن انجسٹ ایگز فرام دا شیپ اینڈ ڈاگس. شیپ اور ڈاگس جو ایگز ہیں وہ ہیومن انجسٹ کرتے ہیں، پھر یہ ایگ جو ہیں وہ جا کے انٹسٹائن کے اندر ہیچ کر کے لاروا فارم میں بن جاتے ہیں. پھر لاروا فارم میں انٹسٹائنل وال کو پینیٹیٹ کر کے بلڈ سرکولیشن میں جاتے ہیں. پھر بلڈ سرکولیشن سے جو ہے اس کا مین انوالومنٹ جو ہے نا لیور کی ہے، لیکن یہ اٹ کین گو ٹو اینی پلیس، یہ کہیں بھی جا سکتی ہے، برین، لنگ، کڈنی، ایون کیسز آر رپورٹڈ ان ویجائنا، ان دا بونز، ان سو مینی پلیسز. تو یہ اس کی سمری تھی. تو ایپیڈیمیالوجی تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے سائن سمٹم جو ہیں 10% آف دا سسٹ کازز سائن اینڈ سمٹم، اونلی 10%. 90% میں مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر یہ سسٹ پھر رہی ہے. تو اس کے بعد جو نان اسپیسیفک سمٹم ہے وہ ہے نازیا، ویٹ لاس، ویکنیس. دوسرے سمٹم ہوتے ہیں جو سسٹ کے سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی پریشر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ کو ابڈومینل پین ہو سکتا ہے، نازیا، وومٹنگ اور obstructive جانڈس بھی ہو سکتا ہے. اگر لنگ میں چلی جائے تو کرونک کف ہو جائے گا اور شارٹنس آف بریتھ. تو سمری یا سائن جو ہے ان کی سمری یہی ہے کہ سمٹومیٹک انفیکشن، ہیپیٹومیگالی، کف، پریشر آن ڈفرینٹ آرگنز، رپچر آف دا سسٹ. اب اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟
ایک تو آپ اگر اس کی کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن کریں تو اس میں آپ کو ایوسینوفیلیا ملے گا، ایوسینوفیل کاؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ دوسرا پھر ہے اس کا ہیم ایگلوٹینیشن ٹیسٹ، سیرولوجیکل ٹیسٹ، جس میں ٹیٹر ہوگا مور دین 1/100۔ اس میں الائزا بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹ ہیم ایگلوٹینیشن ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ڈائریکٹ ایگزامینیشن آف اووا اینڈ دا پیراسائٹ، جو کہ آپ سٹول وغیرہ ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا جہاں سے سسٹ آپ نے ریموو کی ہے اس میں بھی نظر آئیں گے۔ تو مائکروسکوپی آف دا ہائیڈریٹڈ سسٹ فلوئڈ، جس میں آپ کو سسٹ، ڈاٹر سسٹ، بروڈ کیپسول اور ہائیڈریٹڈ سینڈ نظر آئیں گے۔ ایکس رے جو ہے اس میں بھی آپ کو ایسمپٹومیٹک پیشنٹ میں ایکس رے ول ہیلپ۔ تو بون میرو بیاپسی میں بھی sometime you may be able to diagnose۔ الٹیمیٹلی سی ٹی اسکین اور الٹرا سونوگرافی سے بھی ڈیہائیڈریٹڈ سسٹ ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں جو ہے جو 100% ہے وہ تو ہے سرجیکل آپریشن، کہ اگر سسٹ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے آپ سرجیکلی اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از 100% کیور۔ اس کے بعد لوگوں نے جو انآپریبل کیسز ہیں ان کے اندر بینڈازول، البینڈازول اور پرازی کوئنٹل ٹرائی کی ہیں۔ اور یہ جو بینڈازول ہے، البینڈازول، ان کو آپ کمبینیشن بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ البینڈازول گیون 10 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ اور 400 ملی گرام ٹوائس ڈیلی فار 4 ویکس۔ اس کے بعد 2 ہفتے کا بریک دیں، اس کے بعد دوبارہ یہ سائیکل کریں۔ اس طرح آپ 12 سائیکل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر کوئی سسٹ اپروچیبل ہے تو اس کے اندر آپ سیلائن یا کوئی ایسا مٹیریل، الکوہول وغیرہ انجیکٹ کریں جس سے وہ سسٹ ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو پھر آفٹر 30 منٹ یو کین انیکولیٹ دا سسٹ۔ پریونشن کے لیے امپروو ہائیجین جو ہے، اور خاص طور پہ جو جن گھروں میں کتے ہیں، ڈاگز وغیرہ رکھتے ہیں، ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ فریکوینٹلی ڈاگز کو ڈی ورم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈی ورم دینے کے لیے پرازی کوئنٹل از ویری افیکٹو۔ تو دس واز بریفلی اباؤٹ دی ایکینوکوکس گرینولوسس۔ تو آپ ہماری مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں۔ تو میں نے آپ کو جو بریفلی بتا سکتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، ایکینوکوکس گرینولوسس۔ اگین labpedia.net کی طرف سے شکریہ۔